السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے 9ویں دن کے لیے تاریخ اسلام کے 35 سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، معتزلہ کے 2 اہم عقائد بیان کریں۔ نمبر 1، ریاست کا قیام اور امام کا تقرر شرعاً واجب ہے۔ دوسرا، فاسق فاجر امام کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنی جائز نہیں۔ تیسرا، گناہ گار مومن نہ کافر ہے نہ مومن۔ چوتھا، انصاف اور سچائی سے منحرف ہونے والی حکومت کے خلاف خروج جائز ہے۔ سوال نمبر 2، ہجرت حبشہ کس سن میں ہوئی، اس کے شرکاء کی تعداد بتائیں۔ ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی میں ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ تھی، اس کے شرکاء کی تعداد 15 تھی، جس میں 11 صحابہ کرام تھے اور 4 صحابیات۔ سوال نمبر 3، جنگ موتا میں یکے بعد دیگرے شہید ہونے والے صحابہ میں سے 2 کے نام بتائیں۔ جنگ موتا 8 ہجری میں ہوئی، جس میں پہلے کمانڈر تھے زید بن حارثہ، دوسرے سیدنا جعفر طیار بن ابی طالب اور تیسرے سیدنا عبداللہ بن رواحہ۔ سوال نمبر 4، سریہ نخلہ میں مسلمانوں کا فوجی قائد کون تھا، اس میں کفار مکہ کا کون سا سردار مارا گیا۔ سریہ نخلہ میں مسلمانوں کا قائد عبداللہ بن جہش تھے۔ اور کفار مکہ کا سردار عمر بن حضرمی مارا گیا، جس کا خون بہا دینا پڑا۔ سوال نمبر 5، جنگ نہروان کے سن ہجری میں لڑی گئی، متحارب فریق کون تھے۔ یہ 38 ہجری میں لڑی گئی اور بمطابق 658 عیسوی نہروان میں حرورہ کے مقام پر لڑی گئی۔ متحارب فریقین میں سے سیدنا علی مرتضیٰ اور باغیان علی میں المعروف خوارج زیر کمان عبداللہ بن وہب راسبی تھے۔ وجہ تنازع جنگ صفین کی تحکیم تھی، یعنی میدان جنگ کو چھوڑ کر ثالثاً ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص کے ہار جیت کے فیصلہ کو ماننا۔ سوال نمبر 6، شاہ ولی اللہ اور مولانا مودودی کے سال وفات بتائیں۔ شاہ ولی اللہ کی ہے 1762 عیسوی اور مولانا مودودی صاحب کی ہے 22 ستمبر 1989 عیسوی۔ سوال نمبر 7، آخری صلیبی جنگ اور خطبہ الہ آباد کے سن میں وقوع پذیر ہوئے۔ آخری صلیبی جنگ 690 ہجری میں ہوئی۔ غلطی سے ادھر 490 لکھا گیا جبکہ 690 ہے۔ اور پہلی صلیبی جنگ جو ہے 492 ہجری میں ہوئی، اور علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد جو ہے وہ 1930 عیسوی کو دیا۔ سوال نمبر 8، برصغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ اور البدایہ و النہایہ کے مصنفین کے نام بتائیں۔ برصغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ کے مصنف ہیں اشتیاق حسین قریشی، اور البدایہ و النہایہ کے مصنف ہیں ماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی، اور ان کی وفات ہے 774 ہجری۔ سوال نمبر 9، MAO کالج علی گڑھ کا سن تاسیس اور اس کے بانی کا نام بتائیں۔ اس کا سن تاسیس ہے 12 نومبر 1875 عیسوی، اور اس کے بانی ہے سر سید احمد نے علی گڑھ میں اس کی بنیاد رکھی، اور شروع میں یہ MAO ہائی اسکول یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول تھا۔ سوال نمبر 10، تحریک ترک موالات کے کوئی سے 2 اقدامات بیان کریں۔ نمبر 1 ہے جی موالات۔ ترک موالات کا مطلب ہے انگریز حکمرانوں سے قطع تعلق۔ نمبر 1 ہے انگریز حکمرانوں کے پاس ملازمت نہ کرنا، انگریز حکمرانوں کے عطا کردہ اعزازات واپس کرنا،
انگلینڈ کی مصنوعات نہ خریدنا۔ سوال نمبر 11، اندلس اسپین کے مسلمان سائنسدانوں میں سے 2 کے نام بتائیں۔ ایک ہے ابو القاسم بن ابی العباس الزہراوی اور دوسرے ابن بیتار۔ سوال نمبر 12، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت سنبھالنے کے بعد منکرین زکوٰۃ کے بارے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اللہ کی قسم اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ ان کے مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جھوٹے نبیوں اور مرتدین کے فتنے کے علاوہ منکرین زکوٰۃ کا بھی فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ سوال نمبر 13، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے نام بتائیں۔ ایک ہے سیدہ زینب، دوسری ہے سیدہ رقیہ، تیسری سیدہ ام کلثوم اور چوتھی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 14، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت علی کے قاتلوں کے نام بتائیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو 64 ہجری میں تیسرے اموی خلیفہ مروان بن حکم نے شہید کروایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن ملجم نے 40 ہجری بمطابق 661 عیسوی کو شہید کیا تھا۔ سوال نمبر 15، اسماعیلیہ فرقہ اور زیدیہ فرقہ کے 2 اہم اختلافات بتائیں۔ اسماعیلیہ فرقہ والے امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کو امام مانتے ہیں، جبکہ زیدیہ فرقہ علی زین العابدین کے دوسرے بیٹے زید کی امامت کے قائل ہیں۔ دوسرا اختلاف ہے اسماعیلیہ فرقہ والے 12 اماموں میں سے شروع کے 7 اماموں کو مانتے ہیں، اس لیے اثنا عشری کی جگہ سبیہ کہلاتے ہیں، جبکہ زیدیہ فرقہ کے مطابق بنو فاطمہ میں سے جو بھی امامت کی اہلیت رکھتے ہوئے امامت کا دعویٰ کرے اس کی امامت قابل قبول ہے۔ سوال نمبر 16، قبل از اسلام عربوں کی 2 اخلاقی صفات بیان کریں۔ شعر گوئی جیسے 7 معلقات، اور دوسرا حاتم طائی کی طرح مہمان نوازی، تیسرا افائے عہد کی پابندی۔ سوال نمبر 17، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کا پورا نام بتائیں۔ مجدد الفسانی بن شیخ عبدالاحد کا اصل نام احمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو البرکات ہے، آپ کا لقب بدر الدین اور آپ کا مشہور نام شیخ احمد سرندی ہے۔ سوال نمبر 18، رسالہ اسباب بغاوت ہند اور رحمت للعالمین کے مصنفین کے نام بتائیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کے مصنف ہیں سر سید احمد خان، اور رحمت للعالمین کے مصنف ہیں قاضی سلیمان منصور پوری۔ سوال نمبر 19، وفات نبوی کے بعد عرب قبائل میں ارتداد کے 2 اہم اسباب بیان کریں۔ پہلی وجہ ابھی چند عرب قبائل میں دین اسلام راسخ نہیں ہوا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کذاب اور اس کی بیوی سجاح بنت حارث تمیمی کالے جادو کی وجہ سے جھوٹی پیغمبری کی اپنی دکان چمکانے لگ گئی تھی۔ اسود عنسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مہینوں میں یمن میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر کے ذریعے اس کو قتل کروا دیا، لیکن اسود عنسی کے یمنی پیروکار جنوبی عرب میں ارتداد کا منبع بن گئے۔ سوال نمبر 20، پاکستان میں نفاذ شریعت اسلامی کے لیے صدر ضیاء الحق کے کوئی سے 2 نمایاں اقدامات بیان کریں۔ 6 جولائی 1978 عیسوی کو دین اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی۔ دوسرا 10 فروری 1978 عیسوی کے دن اسلامی حدود تعزیرات
آرڈیننس جاری کیا۔ تیسرا 20 جون 1980 عیسوی کے دن زکوٰۃ و عشر آرڈیننس جاری کیا۔ سوال نمبر 21 جنگ فجار کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ اس کا نام ہر مرتبہ ذوالحج کے محترم مہینے میں یہ 4 سالہ جنگ لڑنے والوں کے نحن فجرنا کے جملہ پر رکھا گیا۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال تھی۔ آپ اپنے چچاؤں کو میدان جنگ سے تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ طرفین کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ انہوں نے جنگ جوئی کے لیے ممنوع مہینے میں جنگ لڑ کر گناہ کیا، اور وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ یعنی ہم نے حد سے تجاوز کرنے کا گناہ کیا۔ اسی وجہ سے اس 4 سالہ جنگ کو حرب الفجار یعنی گناہوں کی جنگ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 22 مارکا بالاکوٹ اور جنگ جمل کے سن میں ہوئی۔ سکھ سردار شیر سنگھ نے بالاکوٹ کے مقام پر اپنی لاتعداد فوج سے سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل اور 600 مجاہدین کو 6 مئی 1831 عیسوی کے دن ہمارے مسلمان غداروں کی خفیہ مدد سے شہید کر دیا بالاکوٹ کے مقام پر۔ دوسرا جنگ جملہ یہ جمادی الثانی 36 ہجری 656 عیسوی میں حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان غلط فہمی کی بنا پر لڑی گئی، جو صبائی منافقین نے طرفین کی فوجوں میں پھیلائی تھی۔ سوال نمبر 23 خلافت عباسیہ کا پہلا اور آخری عباسی حکمران کون تھا؟ بنو عباس کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفا 132 ہجری یا 750 عیسوی میں تخت پر بیٹھا۔ وہ 136 ہجری بمطابق 754 عیسوی میں مر گیا، اور خلافت عباسیہ کا آخری خلیفہ نمبر 37 مستعصم باللہ تھا۔ وہ خود سقوط بغداد 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی کا ذمہ دار، اور اسے سقوط بغداد ہی نے بوٹی بوٹی کر دیا۔ پھر اس کے بعد کوئی عباسی خلیفہ پیدا نہ ہو سکا۔ سوال نمبر 24 ابن کثیر اور سروت سولت کی تاریخ پر ایک ایک کتاب بتائیں۔ ابن کثیر کی ہے البدایہ والنہایہ، اور سروت سولت کی ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ۔ سوال نمبر 25 واقعہ شک صدر سے کیا مراد ہے؟ حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں سال یہ واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پینے کے بعد اب بنو سعد میں اپنی دوسری زائمہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پی رہے تھے کہ ایک دن جب گھر سے باہر کھیل رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر دھویا اور اس سے دوبارہ سینہ میں وہیں رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ سوال نمبر 26 عمر بن عبدالعزیز اور محمد علی جوہر کے سن وفات بتائیں۔ اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہے 101 ہجری اور 719 عیسوی، اور محمد علی جوہر کی وفات ہے 1350 ہجری 1931 عیسوی۔ سوال نمبر 27 تحریک پاکستان پر 2 کتب کے نام مصنفین بتائیں۔ تاریخ نظریہ پاکستان یہ ہے پروفیسر سید محمد سلیم کی، اور پاکستان ناگزیر تھا، اس کے مصنف سید حسن ریاض۔ سوال نمبر 28 کن 2 صوبوں کے عوام نے ریفرنڈم کے ذریعہ پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا؟ ایک صوبہ سرحد اور دوسرا صوبہ سلٹ۔ سوال نمبر 29 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بتائیں۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے 23 ہجری 644 عیسوی سے 35 ہجری 656 عیسوی۔ آپ کی شہادت پر اختتام ہوا آپ کے دور کا۔ آپ کی مدت خلافت 11 سال 11 ماہ اور 11 دن ہے۔
سوال نمبر 30 جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کا سن تاسیس اور بانی کا نام بتائیں۔ اس کا سن تاسیس ہے 1339 ہجری بمطابق 1920 عیسوی۔ اس کے بانی ہے مولانا محمد علی جوہر۔ سوال نمبر 31 عباسی عہد میں فن طب پر لکھی 2 مشہور کتابوں کے نام بتائیں۔ ابو علی سینا کی کتاب ہے جی القانون فی الطب، جسے آج یورپ میں طب کی انجیل کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے شفاء ابن سینا کی، تیسری ہے کتاب المناظر ابو علی الحسن بن الحسن ابن الحیثم کی۔ سوال نمبر 32 سلاطین دہلی کے عہد میں تاریخ پر لکھی 2 مشہور کتابوں کے نام بتائیں۔ ایک ہے سلطان فیروز شاہ تغلق نے خود نوشت فتوحات فیروز شاہی لکھی، دوسرا سلطان التمش کے عہد میں نور الدین اوفی نے تاریخی حکایات لکھی، تیسری ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی لکھی، تاریخ فیروز شاہی اور تغلق نامہ لکھی، اور چوتھی مولانا اسماعیل نے فتوحات سلاطین دلی لکھی۔ سوال نمبر 33 دا اسپرٹ آف اسلام کے مصنف کا نام بتائیں۔ سید امیر علی۔ سوال نمبر 34 علی مرتضیٰ اور ٹیپو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے 40 ہجری بمطابق 661 عیسوی، اور ٹیپو سلطان کی 1213 ہجری 1799 عیسوی۔ سوال نمبر 35 خطبہ الہ آباد 1930 عیسوی کے 2 نکات بتائیں۔ مجھے ایک ایسی متحدہ شمال مغربی ہندوستانی مسلم ریاست چاہیے جس کی تشکیل پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان پر قائم ہو۔ دوسرا، خواہ اس مسلم ریاست کی حاکمانہ خود مختاری برطانوی حکومت کے ساتھ ہو، خواہ برطانوی حکومت کے بغیر۔ یہ علامہ اقبال کے خطبے کے 2 اہم نکات ہیں۔ آج تاریخ اسلام کا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ عربی گرامر کے سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ایک دفعہ ویڈیو کو لائیو یوٹیوب پہ دیکھ لیا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔